الرحمن الرحیم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق اللہ تعالی. اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے کام لیا جائے. ان دونوں میں سے اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو تم ان سے ایک لفظ ایک ہوں بھی نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے ہمیشہ مہربانی کی بات کرو اور ان کے سامنے اپنی تواضع کے بازو جھکائے رکھو مہربانی کے ساتھ. اور خدا سے ان کے لیے یوں دعا مانگو کہ اے میرے رب ان دونوں نے مجھ پر مہربانی کی ہے, ان دونوں پر تو مہربانی فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا ہے. دیکھو اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اگر تم بہتر ہو تو یقیناً پلٹ آنے والوں کے لیے وہ مہربان ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ بنی اسرائیل واقع معراج کے بعد نازل ہوئی ہے. زندگی گزارنے کا وہ منشور جو ان آیات میں عطا کیا گیا وہ آپ کے لیے لاہ عمل ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات پر اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا اور احکام عشرہ عطا فرمائے جو تورات کے مین احکامات ہیں, اس طرح سے حضور اقدس کو معراج پر بلا کر یہ زندگی کا ایک ضابطہ دیا گیا. یہ وہ لاہ عمل ہے جس کو اپنانا آپ کے لیے لازمی ہے. قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ, خدا نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے, یعنی یہ ناقابل تنسیخ ہے, اس کو بدلا نہیں جا سکتا, اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک مرد مومن کے لیے معیاری زندگی کا جو ضابطہ ان آیات میں آگے آ رہا ہے وہ سارا تفصیل سے یہاں سے اور کئی رکوع تک چلے گا. یہ معاشرتی ہدایات ہیں زندگی گزارنے کی جو آپ کو اپنانی ہے. کس طرح زندگی گزاریں ہم, یہ معراج میں حضور اقدس کو عطا فرمایا گیا منشور حیات, یہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اس کو آپ حفظ جان بنا لیں, آویز گوشت بنا لیں, زندگی کا ضابطہ بنا لیں تو آپ کی زندگی جنت بن سکتی ہے دنیا ہی میں. جو اصول و جو ضابطے اللہ نے عطا فرمائے اور ظاہر یہ عمل کے لیے ہیں, اپنانے کے لیے ہیں, زندگی میں لانے کے لیے ہیں. تو ان آیات کو اس عزم کے ساتھ سنیے کہ یہ آپ کی زندگی کا ضابطہ بنیں گی, اس لیے کہ یہ تحفہ ہے معراج کا جو حضور اقدس کو عطا کیا گیا اور تورات کے احکام عشرہ کی طرح سے مینیفیسٹو ہے زندگی کا ایک, جس میں پہلی بات جو پچھلے درس میں آپ جزوان سن چکے ہیں جزوی طور سے وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی بات عقیدے کی بات ہے. اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود برحق نہیں, ہم اس کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھاتے, ہم اس کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے, ہم اس کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ ہمارا ایمان ہے. لا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ کے سوا کوئی ہمارا الہ نہیں ہے. الہ میں جیسا کہ آپ سن چکے ہیں بہت سے مفہوم شامل ہیں. قابل عبادت, خوف اور محبت کا مرکز, ہماری محبتوں کا مرکز, ہماری اطاعت کا مرکز, اس کے علاوہ کوئی نہیں. پہلے عقیدے کی بات ہے, آگے بات ہوتی ہے جو بھی زندگی کا ضابطہ ہے. یہ مان کے چلیں تو ہر چیز تسلیم ہے, یہ مان کے نہ چلیں تو چاہے والدین کا کہنا مانیں, چاہے پڑوسیوں کے حق ادا کریں, چاہے حلال کمائیں, چاہے کچھ بھی کریں,
اگر یہ بات آپ نے تسلیم نہیں کی ہے کہ اللہ میرا معبود برحق ہے، تو آپ کی ساری چیزیں اٹھا کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ پہلی بات ہے عقیدہ، عقیدے کی درستی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، آپ جگہ چینج کریں گے، یہیں درس رہنے دیں گے۔ اس کو کچھ ڈال دیجیے۔ تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اسلام جو ہے پہلی اہمیت عقیدے کو دیتا ہے اور عمل کو ثانوی اہمیت دیتا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ ترتیب ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان پھر عمل صالح۔ ہر جگہ پہلے ایمان، پہلے عقیدہ اور بعد میں عمل ہے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے۔ خدا کے الہ ماننے کا صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں اگر نہ آئے تو ہماری ساری محنتیں اور ساری کوششیں بیکار ہیں۔ عام طور سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ محنت کے اوپر بہت زور دیتے ہیں یا عمل پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خالی محنت اور خالی عمل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کی سمت ٹھیک نہ ہو، جب تک اس کی سمت ٹھیک نہیں ہو۔ اگر آپ جو ہیں مراد آباد جانا چاہیں اور اپنا چہرہ آپ حسن پور کی طرف کر لیں، تو چاہے آپ پسینہ پسینہ ہو جائیں، کتنی محنت کریں، پیدل جائیں اور سر پہ 20 کلو کا بوجھ لاد کے جائیں، لیکن آپ کبھی مراد آباد نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ آپ کی محنت کی سمت ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے پہلے سمت پر زور دیتا ہے، یعنی پہلے وہ عقیدے کی بات کرتا ہے۔ مسلمان کا جو نقطۂ پرکار حق ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی رضا کے لیے کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ اب اگر آپ نے کنواں بنوایا، سرائے بنوائی اس لیے کہ پبلک میں واہ واہ ہو جائے، تو یہ پبلسٹی ایکسپینڈیچر ہے، یہ نیک کام نہیں ہے۔ اگر آپ نے ماں کی خدمت کی اس لیے کہ لوگ کہیں واہ کیسا ماں کا خدمت گزار ہے، یہ پبلسٹی ہے صرف اپنی، یہ نیک کام نہیں ہے۔ نیک کام صرف وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے علاوہ نیک کام کی کوئی شکل نہیں ہوتی کہ اس شکل کو دیکھ کے آپ کہہ دیں کہ یہ نیک کام ہے۔ اور الہ کے مفہوم میں نے کہا اللہ کی رضا جو شامل ہے وہ پوری زندگی کو، جیسے کہ آپ آگے کی آیات میں دیکھیں گے کہ تمام زندگی کو گھیر رہے ہیں یہ احکامات۔ تو عقیدے سے بات شروع ہوئی، پہلے کہا اللہ تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی کو الہ مت بناؤ۔ اور الہ میں آپ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معبود کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی پوجا کے قابل نہیں۔ تو بات گھوم کے یہ ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نماز پڑھنے کے قابل نہیں، اور نماز چونکہ میں نے اللہ کے لیے پڑھی لہٰذا اللہ خیر صلی اللہ، بات ختم ہو گئی۔ میں نے کلمہ بھی صحیح پڑھا اور کلمہ کا مفہوم بھی صحیح ادا ہو گیا، کیونکہ میرے ذہن میں یہ مطلب نہیں کہ الہ کی بنیاد کہاں تک جاتی ہے۔ الہ کی بنیاد خالی نماز تک نہیں ہے، حقوق تک بھی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننے تک بھی ہے، پڑوسی کے حق ادا کرنے تک بھی ہے، حلال کمائی تک بھی ہے، زندگی میں سیاست، تمدن، معیشت تک بھی ہے، پوری زندگی پہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ الہ کی جتنی بنیاد بنائیں گے اتنی بڑی تو عمارت بنے گی۔ 50 گز کے پلاٹ میں آپ نے بنیاد بھری ہے تو اوپر تک 50 گز کی عمارت جائے گی، لیکن نیچے ہی آپ 150 گز کی بنیاد بھر کے چلے ہیں تو اوپر تک 150 گز کی عمارت جائے گی۔ تو ہم نے بنیادی چھوٹی بھری ہے دین کی، یعنی الہ کو ہم نے سمجھا خالی نماز، تو نماز پہ بنیاد بھر کے نماز پڑھے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم دیندار ہیں، لیکن بنیاد بہت بڑی ہے، زندگی بھر کو گھیرتی ہے، ہر بات میں اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ جب اتنی بڑی بنیاد گھیریں گے، الہ کے مفہوم میں سب کچھ شامل کریں گے تو پوری زندگی اس میں آ جائے گی، اور یہ زندگی بھر اللہ کی غلامی کا نام بن جائے گا پھر عبادت۔ تو چنانچہ دوسرا مطالبہ یہ ہے اللہ کا، پھر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اگر تم نے اس کو معبود و الہ مانا ہے تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ عمل ہوا، اب عمل شروع ہوتا ہے۔ عبادت یعنی غلامی، عبد سے ہے یہ لفظ، عبد غلام کو کہتے ہیں، عبادت یعنی غلامی، سجدہ کرنا نہیں، سجدہ کرنا نہیں بلکہ غلامی۔ ایک بار میں نے سمجھانے بطور آپ سے کہا تھا سجدہ کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہے، غلامی کرنے کی بات ہے، ورنہ سجدہ کرنے کی بات ہوتی تو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے فرشتوں کو، اور فرشتوں نے نہیں کیا، فرشتوں نے کیا، شیطان نے نہیں کیا، کہہ دیا اللہ کے سوا کہ تو سجدہ نہیں کروں گا، تو وہ تو بہت بڑا مواحد ہوا۔ پھر تو دیکھو کہ نہیں، اس نے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا، فرشتے تو کر بیٹھے غیر اللہ کو، لیکن اس کے باوجود دھتکار دیا گیا اس لیے کہ اس بیوقوف کو معلوم نہیں بات سجدہ کرنے نہ کرنے کی نہیں ہے، بات کہنا ماننے کی ہے۔ وہ کہے تو سجدہ کرو، نہ کہے تو نہ کرو۔ ہم اس لیے نہیں کرتے کسی کو کیونکہ اس نے منع کیا ہے، تو اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ بات ہے اللہ کی غلامی کی، اور عہد ہے خدا کی غلامی کا، غلامی پوری زندگی میں ہے۔ تو لا تعبدو اللہ تعبدو الا اياه،
پہلی بات تو یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور ساتھ میں فوراً دوسرے، اب یہاں حقوق العباد شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کے حقوق کے فوراً بعد یہاں سے پڑوسی کے حق اور رشتہ داروں کے حق اور سارے حقوق بیان ہونا شروع ہو رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے والدین کا حق بیان ہو رہا ہے. چلے تو میرا ذہن کنسرٹ میں ہو رہا ہے، آپ کو پہلے سیٹ کرنا چاہیے. سب برسات میں تو غیر یقینی رہتا ہے نا. چل جائے گا میں تو حقوق اللہ کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا کہ فوراً بیان شروع ہوا حقوق العباد کا. حقوق العباد کا بیان فوراً شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گہرا تعلق ہے اس میں، اللہ کی عبادت میں اور والدین کا حق ماننے میں گہرا تعلق ہے. یا اللہ کے بندوں کے جو آگے حق بیان ہو رہے ہیں، یعنی پڑوس کا حق بیان ہو رہا ہے، معاشرے کا حق بیان ہو رہا ہے، تو گہرا تعلق ہے. لوگ ایسا کہتے ہیں کچھ جیسے حقوق العباد اور حقوق اللہ دو الگ الگ چیزیں. اب تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے حقوق تو معاف ہو جائیں گے، بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے. عام طور سے لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی فرق ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں گے تو اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. مثلا اللہ نے کہا کہ آپ چوری نہ کریں دوسرے کی. اب آپ نے دوسرے کی چوری کی، اب بتائیے آپ نے کس کا حق مارا، بندے کا یا اللہ کا؟ تو بندے کا اگر آپ نے حق مارا ہے تو ساتھ میں اللہ کا بھی دو، کیونکہ ایسا کرنے کا آپ کو اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں. اور جب آپ نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو ظاہر ہے کہ بندے کے ساتھ اللہ کا حق بھی مانا گیا. آپ تو کہیں گے بدکاری کی، یا کسی کے ساتھ آپ نے ریپ کیا، یا کچھ بھی کیا، دھوکہ دیا، یا 420 کی، دغا بازی کی، جو بھی کیا، آپ تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بندے کا حق مارا، لیکن ساتھ میں اللہ کا بھی تو حق مارا. اللہ نے تو منع کیا ہے کہ بندوں کا حق نہ مارو. اور پھر جو آدمی اللہ کا حق مار لے گا، کیا وہ بندے کا نہیں مارے گا؟ جو آدمی جو ہے 1,00,000 روپے دبانے میں جو ہے دبا لے گا کسی کے، 10 روپے نہیں دبائے گا کیا وہ کسی کے؟ تو جو آدمی اللہ کا حق مار سکتا ہے وہ بندے کا حق بھی مار سکتا ہے، اور جو بندے کا حق مار رہا ہے وہ اللہ کا بھی مار رہا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ جو آدمی اللہ کا کہنا نہیں مان رہا وہ اتنا بے خوف ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور جو اللہ کو چیٹ کر سکتا ہے وہ بندے کو بھی چیٹ کر سکتا ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی اللہ کا حق ادا کرے اور بندے کا نہ کرے، یا بندے کا کرے اور اللہ کا نہ کرے. یہ ممکن نہیں، دونوں میں جوڑ ہے بالکل. دین نام ہے اللہ سے ڈرنے کا، اور جب اللہ سے آدمی ڈریں گے، آپ ڈریں گے، تو آپ اللہ کا بھی کہنا مانیں گے، بندوں کو بھی حق نہیں ماریں گے. اور جب یہ ڈر ہی نہیں ہوگا، اب لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا تو حق ادا کریں، بندوں کا جو ہے معاف نہیں ہوگا بندے کے کیے بغیر. تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف بندے کا نقصان ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ کا تو کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. کوئی آدمی اللہ کا کوئی نقصان کر نہیں سکتا. ندیم صاحب آپ کر ہی لیں اس کو، کنسنٹریشن نہیں ہوتا، دماغ بات سمجھ میں نہیں آتی. نہیں اندر ہی کر لیجیے. اور جب تک یہ برسات ہے آپ اس کو چھتی کے نیچے کیجیے. نیچے چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس کے فوراً بعد اللہ کی عبادت کا جو حکم دیا گیا، اس کے فوراً بعد یہ حقوق العباد کا بیان شروع ہوا. والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد ہے عزیز و قارب کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ تمام. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اخراجات اور خرچ کیسے کیے جائیں لوگوں پہ. یہ پوری ہدایات ہیں جو سماجی اور تمدنی ہدایات ہیں جو آگے کی آیات میں ہیں. تو لوگ اس طرح فرق کرتے ہیں کہ کچھ تقسیمیں لوگوں نے کر لی ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ. ایک تو یہ تقسیم کی ہے. حقوق العباد، حقوق اللہ، ایک تقسیم یہ کی ہے لوگوں نے. یہ اللہ کے حق ہیں، یہ بندے کے حق ہیں، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے. پھر ساتھ میں کی یہ بات ہے کہ جو چھوٹا گناہ ہے وہ جو ہے معاف نیکی سے ہو جاتا ہے،
اور جو بڑا گناہ ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتا ہے. یہ تفصیلات ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. لیکن اگر آپ غور توجہ سے اس میں اور سمجھداری سے سوچیں گے تو آخری تجزیے میں یہ تقسیمات ہیں نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی گناہ چھوٹا ہے اگر اور آپ اس کو مسلسل کر رہے ہیں تو وہ بڑا ہے یقیناً. ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں آپ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تو وہ کبیرہ ہے، ڈٹائی اگر اس میں ہے تو. بڑا گناہ آپ نے ندامت کے ساتھ کر لیا ہے تو صغیرہ ہے، اس کو آپ جو ہے بڑا نہیں کہہ سکتے اگر اس میں ندامت حقیقی آپ کے دل میں ہے. تو اسی طرح سے یہ کہنا کہ مثلا چھوٹا گناہ جو ہے وہ نیکی سے معاف ہوگا اور بڑا توبہ سے معاف ہوگا، جیسے گناہ چھوٹے بڑے ہیں ویسے نیکیاں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں. نیکیاں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں. اس کو کئی بار میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر نیکی سے ہی گناہ معاف ہونا ہے تو چھوٹی نیکی سے چھوٹا ہو جائے گا، بڑی نیکی سے بڑا ہو جائے گا. اب صحابہ کرام جتنے جو ایمان لائے، اگر ان کے قبل از ایمان زندگی آپ دیکھیں تو گناہ نہیں ہے کیا زندگی میں؟ بہت سے گناہ ہیں. لیکن حضور اقدس پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، دھل گئے. عمل اتنا بڑا تھا، نیکی اتنی بڑی تھی کہ سارے بڑے بڑے گناہ دھل گئے. تو مثال میں نے آپ کو بار دی تھی کہ اگر مان لیجیے آپ کا بچہ ہے اور بچہ آپ کا کوئی کسی نے بچے کے تھپڑ مار دیا، آپ کے ایک بچے کے، چھوٹا گناہ ہے یہ آپ کے حساب سے. اب دوسرا آدمی آن کر اس بچے کو مٹھائی دے دے تو آپ اس گناہ کو بھول جائیں گے اس کے کہ بھائی تھپڑ مارا تھا تو مٹھائی بھی دے دی. اب بڑا گناہ یہ ہے مثلا کہ قتل کر دیا کسی بچے کو. اب اگر قتل کرنے کے بعد مٹھائی لا کے دے دیا آپ کو 1 کلو جلیبیاں تو آپ معاف نہیں کریں گے کیونکہ گناہ بڑا ہے لیکن نیکی چھوٹی ہے. مگر مان لیجئے کسی بچے کو کسی نے قتل کر دیا لیکن اس کے بعد آپ کا دوسرا بچہ جو آگ میں جل رہا تھا اس کو بچانے کے لیے وہ کود گیا، خود مر گیا لیکن آپ کے بچے کو بچا لیا تو آپ معاف کر دیں گے کیونکہ جتنا بڑا گناہ تھا نیکی بھی اس نے اتنی بڑی کر دی. یہ ہے نہیں. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ حضور اقدس کے چچا کو شہید کیا. حضرت وحشی نے تو حضور اقدس کے چچا کو شہید کیا. آپ کو چچا سے شدید محبت تھی. آپ نے جب وحشی آئے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے وحشی کہ تم میرے سامنے نہ ہو کبھی زندگی میں، کیونکہ تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں. دیکھنا نہیں چاہتا زندگی میں تمہیں میں. گناہ بہت بڑا تھا. وحشی کے دل پہ چوٹ لگی ایسی کہ اٹھ کے چلے گئے حضور کی خدمت میں، پھر کبھی کسی نے دیکھا نہیں. حضور کا تشریف دے گئے دنیا سے، پردہ فرمایا، پھر بھی نہیں آئے. حضرت ابوبکر صدیق کو سنا انہوں نے کہ خلیفہ ہو گئے ہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں. زمین کھا گئی، آسمان نے پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا حضور اقدس کے مقابلے میں اور اس کے خلاف جناب ابوبکر صدیق نے لشکر بھیجا. کثیر تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے، حفاظ قرہ شہید ہوئے. مسلمہ کذاب کو ختم کرنے کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے ختم ہو. اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی چڑھنے کے بعد نیزہ اس کے ہاتھ میں تھا، کودا جہاں مسلمہ کذاب تھا وہاں گھسا چلا گیا جان کی پرواہ کیے بغیر اور ایک نیزہ پھینک کر اس کے ناف میں ایسا مارا جیسے حضرت حمزہ کے مارا تھا، بالکل ویسا ہی مارا اور وہیں ختم ہو گیا. سارا فتنہ ختم ہو گیا مسلمہ کذاب کا. جناب وحشی رضی اللہ عنہ تھے، کھڑے ہو کر آنسو پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ اب تو میرے حضور مجھے معاف کر دیں گے شاید، کیونکہ گناہ جتنا بڑا تھا نیکی بھی اتنی. اسلام کو جو چیلنج تھا زبردست، وہ شخص جو اسلام کی شان تھا اگر اس کی جان لی تھی تو وہ شخص جو اسلام کا صدر اور دشمن تھا میں نے آج اس کو لے کر برابر کر دیا. ایسی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بات لوگ کرتے. یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے. میں یہ کہتا ہوں آخری تجزیے میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کا حق مارنے کا عادی ہے تو وہ کبھی بندوں کے حق نہیں ادا کر سکتا کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اس کے دل میں ایمان ہوتا تو اللہ کے حق نہیں ادا کرتا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں وہ بندوں کے حق کیسے ادا کر دے گا؟ جس کو اللہ کے آگے جواب دینے کا احساس نہیں ہو، جو اللہ کے آگے ڈر نہیں رہا ہو، وہ کس طرح سے بندوں کے آگے، یعنی کیسے بندوں کے حق نہیں. کبھی بھی کوئی بے ایمان آدمی بندوں کے حق نہیں ادا کر سکتا. اللہ پر ایمان کے بغیر بندوں کے حق نہیں ادا کر سکتا کوئی. تو جس کا اللہ پہ یقین ہے، جو اللہ کے حق ادا کر رہا ہے، وہ بندوں کے حق بھی ادا کرے گا. اور جو بندوں کا حق مار رہا ہے وہ اللہ کا حق بھی مارے گا، اس لیے کہ بندوں کا حق ادا کرنے کا حکم اللہ ہی نے تو دیا ہے.
اور جب آپ نے بندے کا حق مارا تو آپ نے اللہ کا بھی تو حق مارا. تو دونوں تو لازم و ملزوم ہیں. اور یہ بات کہ اگر آپ بندہ کنجوس ہے اور بندہ گرا ہوا ہے, بندے کا آپ حق مارے ہیں, تو بندہ, اللہ تو بہت وسیع ہے اور بڑا رحیم ہے, وہ تو معاف کر دے گا, لیکن بندہ تو معاف نہیں کرے گا. اس کو میں نے ایک بار آپ کو بتایا تھا, اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا ہے, اگر آپ نے اللہ کے حق ادا کر لیے ہیں, تو جناب وہ بھی معاف ہو جائیں گے. ہاں, حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے. یہ سوچنا غلط ہے کہ وہ معاف نہیں ہوں گے. ایک مثال آپ لیں, مان لیجیے آپ نے کسی کا پلاٹ دبا لیا ہے, کسی آدمی کا. ہندوستان کا پردھان منتری اس پلاٹ کو نہیں معاف آپ کے حق میں نہیں لکھ سکتا یقیناً, جب تک وہی مالک نہ لکھے. اگر آپ نے اس کا دبا لیا ہے تو وہ چاہے بھی تو جب تک وہی اصل مالک معاف نہ کرے آپ کو معاف نہیں ہو سکتے. ابھی تو ٹھیک ہے, لیکن پردھان منتری یہ تو کر سکتا ہے کہ اس آدمی کو بلا کے یوں کہے کہ تمہیں اس پلاٹ کے بدلے میں 1000 گنا بڑا پلاٹ دے رہا ہوں, تم سے چھوڑ دو, تو چھوڑ دے گا. یعنی جو اصل طاقت ہے, اگر وہی آپ سے راضی ہے تو سارے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں. سارے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں. تو حقوق العباد بھی معاف ہو سکتے ہیں اگر کسی آدمی نے اللہ کا حق ادا کر کے اللہ کو راضی کر لیا ہے. کیونکہ اللہ اتنا عطا فرما دے بندے کو اس کے بدلے میں کہ وہ اپنا معاف کر دے, کتنا بھی کنجوس صحیح ہو, کتنا بھی مکار صحیح. تو یہاں لازم و ملزوم ہے. آپ دیکھتے ہیں اللہ کے حق کے ادا بعد فوراً بندوں کے حقوق کا بیان شروع ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں اللہ نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی اگر دنیا میں عبادت کسی انسان کی ہو سکتی تو والدین کی ہوتی, لیکن ان کے لیے بھی اللہ نے فرما دیا ہے کسی کی عبادت نہ کرو, ان کے ساتھ بھی صرف احسان کر سکتے ہو, ان کی عبادت نہیں کر سکتے. اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان اور والدین کا سلوک کرو. اپنے ساتھ جوڑ کر والدین کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, اپنے ساتھ جوڑا ہے, یعنی رب کے ساتھ جوڑا والدین کو. اگر آپ دیکھیں تو والدین کا کتنا بڑا اعزاز ہے, یہ تشبیہ ہے والدین کی اللہ کے ساتھ. اس دنیا میں خالق حقیقی ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ ہے, لیکن ہمارے مجازی خالق, ہمارا واسطہ جو بنتے ہیں پیدا ہونے میں, وہ تو والدین بنتے ہیں. اس طرح ان میں خالقیت کی شان ہے. اللہ ہے حقیقت میں پیدا کرنے والا, لیکن اس کا ذریعہ, اس کا بہانہ والدین بنتے ہیں. تو دنیا میں گویا خالق کی ایک شان ہے, ان میں وجود کا بہانہ بنتے ہیں وہ ہمارے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ والدین جو ہوتے ہیں, اللہ ہمارا رب ہے, حقیقی پروردگار ہے, پالتا وہی ہے, بارشیں وہی برساتا ہے, کھیتیاں وہی اگاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا پروردگار حقیقی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. لیکن اس دنیا میں ایک مجازی پروردگار ہمارے والدین بھی ہوتے ہیں جو ہم کو پالتے ہیں. ہماری ماں, ہمارے باپ جو بچپن سے ہمیں پالتے ہیں, وہ مجازی طور سے ہمارے پالنے والے ہوتے ہیں. حقیقتاً خالق اللہ تعالیٰ ہے, حقیقتاً پروردگار اللہ تعالیٰ ہے, حقیقتاً مہربان اللہ تعالیٰ ہے. لیکن مہربانی کی ایک شان والدین کو بھی اللہ نے عطا فرمائی, وہ جذبہ و عطوفت ان کو بھی عطا فرمائی. تو گویا کہ خالقیت اور رازقیت اور ربوبیت اور رحمت, جو اللہ کی شانیں ہیں ساری کی ساری, ان کا ایک عکس اور ان کا ایک پرتو والدین میں بھی اللہ نے رکھا ہے. جیسے اللہ بغیر کسی غرض کے بندوں کو سب کچھ عطا فرماتا ہے, ایسے والدین بھی بغیر کسی غرض کے اس وقت اپنے آپ گیلے میں سوتے ہیں, اولاد کو سوکھے میں سکھاتے ہیں, پالتے ہیں, وہ عارضی وجود کا بہانہ بنتے ہیں, ان کے لیے سب کچھ عطا کرتے ہیں. تو ایک مشابہت ہے اللہ کے ساتھ. تو جب اللہ خالق اور مالک اور رازق ہونے کی بنا پر ہماری اطاعت کا مستحق ہے, تو اگر خالقیت میں والدین پرتو ہیں تو اطاعت میں بھی پرتو ہیں. یعنی اگر اللہ کا ہمیں کہنا ماننا ہے تو اسی طرح سے اپنے والدین کا بھی کہنا ماننا ہے. یہ عکس اس میں بھی آنا چاہیے, اطاعت میں بھی, چونکہ وہ ہمارے مجازی پروردگار ہیں, چونکہ وہ ہمارے مجازی وجود کا بہانہ بنتے ہیں, چونکہ وہ مجازی طور سے ہمارے پر مہربان ہوتے ہیں. تو انہی بنا پر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, وہ تو حقیقتاً اس کی عبادت کرتے ہیں. یہاں عبادت سے منع کر دیا گیا ہے, لیکن اطاعت ہم اس کی ظاہری طور سے والدین کی بھی کریں گے. اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ والدین کی اطاعت غیر اللہ نہیں ہے, بلکہ ہم والدین کی اطاعت بھی اس لیے کریں گے کہ ہمیں ایسا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. تو یہ اطاعت بھی حقیقت میں اللہ کی ہی اطاعت ہوگی, نہ کہ والدین کی اطاعت. والدین کو محبت اللہ نے دی ہے دل میں, پروردگار پالنے کی جو طاقت دی ہے اور جو ہمت دی ہے وہ بھی اللہ نے دی ہے, پیدا کرنے کا بہانہ بنایا ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہے, لہٰذا اطاعت کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے.
اور اگر ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں تو فی الحقیقت مالک حقیقی اور رازق حقیقی اور رب حقیقی کی اطاعت کرتے ہیں، جس نے ان کو واسطہ بنایا ہے اس کائنات میں ہمارے وجود میں آنے کا، ہمارے پلنے کا۔ اس لیے اپنے فوراً بعد اللہ نے والدین کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اہمیت اسلامی سماج میں ہے۔ اسلامی سماج جس طرح بنایا اللہ نے، اس میں پہلی اینٹ تو والدین ہوئے، اس کے بعد پھر آپ کا گھر بار، آپ کی بیوی، اس کے بعد آپ کا پورا پریوار، آپ کے رشتہ دار، اس طرح سے ہمارا سماج پھیلتا ہے۔ بنیادی اینٹ ہوتے ہیں والدین، اور اس میں بھی ماں، اس میں بھی سب سے پہلے ماں۔ اسلام کا بنایا ہوا سماج یہ ہے۔ اس کو ذرا کمپیئر کریں مغربی سماج سے، جو آج کا یورپی سماج ہے۔ والدین کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ بوڑھے گھروں میں رہتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اخبار والا آن کے بتاتا ہے کہ بڑے میاں کو مرے ہوئے 3 دن ہو چکے ہیں۔ دودھ والا آن کے بتاتا ہے کہ اس فلیٹ سے تو کوئی اٹھا ہی نہیں رہا اخبار یا کوئی دودھ کی بوتل، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ یورپی معاشرہ جس کو ناز ہے، اور یہ اسلامی معاشرہ ہے جو اللہ کے ساتھ والدین کو جوڑ کے بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ والدین کو کہ ان کا حق اور ان کی اطاعت جو ہے کرنا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین کے تم پر 4 حق بنتے ہیں۔ یہ کہ تم ان کی تعظیم کرو، عزت کرو ان کی، یہ کہ تم ان کا کہنا مانو، ان کی اطاعت کرو، یہ کہ جب وہ انتقال کر جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرو، اور یہ کہ جو ان کے رشتہ دار اور ان کا اعزاء ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے بعد بھی جو ان کے وعدے ہیں ان کو پورا کرو۔ یہ احادیث میں ہمیں جو ہدایت کی گئی والدین کے بارے میں، تو والدین کو وہ مقام ابھی قرآن کی پچھلی آیت میں آپ سن رہے تھے نا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عادل اور احسان کا حکم دیتا ہے آپ کو۔ تو عدل تو یہ ہے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہم اس کی اطاعت کریں، صرف اس کی عبادت کریں، جس کا ذکر ہے اللہ تعبدوا الا ایہ۔ اور احسان یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ سب سے پہلے حسن سلوک، اور اس کے بعد اس سماج کے ساتھ جس کے ناطے میں ہم پیدا ہوتے ہیں، جس سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ کر سب کچھ حاصل کرتے ہیں، اس کے حقوق ادا کریں۔ وبالوالدین احسانا۔ تو اس میں جو ہے خداوند قدوس نے جو ہے والدین کو اتنا مقام بلند دیا، پھر آگے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ان میں دونوں یا ایک، تو ان کے ساتھ اف بھی نہ کہو۔ کیوں؟ والدین کا حق صرف اس وقت ہے کیا جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اس سے پہلے نہیں۔ والدین کا حق بوڑھے ہونے، اللہ تعالیٰ بوڑھے ہونے کو پوائنٹ آؤٹ کیوں کر رہا ہے؟ کیا والدین اگر بوڑھے نہ ہوں، ادھیڑ ہوں یا جوان ہوں تو ان کا حق نہیں ادا ہونا چاہیے؟ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا حق ادا ہونا چاہیے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے عام طور سے کہ جو آپ کی نوجوانی اور شباب کا زمانہ ہوتا ہے، جب آپ کی چمچماتی بیوی آپ کے گھر میں آتی ہے اور آپ بہت ٹھاٹ باٹ زندگی کا عیش کرنا گزارنا چاہتے ہیں، یہ وقت ماں باپ کی ناتوانی کا ہوتا ہے، ماں باپ کے بڑھاپے کا ہوتا ہے۔ وہ ان کی زندگی کی شام ہوتی ہے جب آپ زندگی کی دوپہر میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی زندگی کی شام ہوتی ہے۔ بڑھاپے کا وقت ان کا ہوتا ہے، بالکل ناتوانی کا ان کا وقت ہوتا ہے، ان کے وسائل ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں رہتا اس ٹائم۔ آپ زندگی کے جوش میں سرشار ہوتے ہیں اس وقت، پھر اس سے بہت فرق جسمانی اس میں بھی پڑتا ہے۔ بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، آپ جوان ہوتے ہیں آپ کے خون میں گرمی ہوتی ہے اس وقت، وہ بوڑھے ہوتے ہیں ان میں جھلاہٹ آ جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ ان میں کچھ جسمانی امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں، اونچا سننے لگتے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں، بات بات ریپیٹ کرتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں، ناتوانی کی وجہ سے لڑکھڑاتے ہیں، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ عیش و آرام گزارنے کے عادی، آپ کے ساتھ بیوی ہے، جس ماں نے 20 سال آپ کو پالا وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی آپ کے لیے، 20 منٹ میں آپ کی بیوی آپ کی زندگی کے لیے سب کچھ بن جاتی ہے، زندگی کا سب کچھ سہارا بن جاتی ہے، چھین لیتی ہے اس ماں سے۔ اس لیے نکاح کے خطبے میں اللہ کے رسول ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا حوالہ دے کر تم سارے جھگڑے نپٹاتے ہو، اور رشتوں کے بارے میں بیلنس اور توازن، اس سے ڈرو۔ آج ایک بیوی تمہارے گھر میں آئی، اس کے نشے میں تم اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ گے۔ رشتوں کا یہ توازن تمہیں برقرار رکھنا ہے۔ ایک وہ ماں جس کی گود میں تم پروان چڑھے، وہ باپ جس نے اپنی دولت تم پہ خرچ کی۔ آج رشتے تبدیل ہو رہے ہیں، آج ایک نیا جگمگاتا رشتہ تمہاری زندگی میں شامل ہو رہا ہے، تمہارے پیر بچل سکتے ہیں۔ پھر وہ بیوی جو تمہارے گھر میں آ رہی ہے جہاں تمہارے سوا اس کا کوئی نہیں ہے، سارا گھر چھوڑ کے آ رہی ہے، یہ تمہارا بڑا نازک وقت ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتوں کا یہ بیلنس بگڑنے نہ پائے، یہی سوچنے کا ٹائم ہے۔ ماں کا بھی حق ادا ہوتا رہے، باپ کا بھی حق ادا ہوتا رہے، اور اس اکیلی بیوی کا بھی جو تمہارے آنگن میں آئی ہے، یہی سوچنے کا وقت ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے،
آپ چاہتے ہیں ایک ہنسی خوشی زندگی گزارنا، ابا کھانسے جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے کمرے میں، کھو کر رہے ہیں، آپ پریشان ہیں کہ یہ کیا آفت آ گئی، روز نیا علاج، روز ڈاکٹر، آج بی پی ہائی ہو گیا، آج یہ پریشانی ہے، ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ، اس کو دیکھوں گا، اس کو دیکھوں، آپ اس پریشان ہیں، چڑچڑے، وہ چڑچڑے، سمجھا رہے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے، وہ بات کر رہے ہیں آپ پہ شک کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں وہ سن نہیں رہے، کب جھلا جاتے ہیں آپ، کتنے بھی ٹھنڈے صحیح کنٹرول نہیں کر پاتے آپ اپنے اوپر۔ زندگی کا یہ لمحہ ہے، اس لیے اللہ خاص اس لمحے کو پوائنٹ آؤٹ کہہ رہا ہے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، یہی تمہاری آزمائش کا امتحان ہے، یہی تمہاری شخصیت کا امتحان ہے۔ جس وقت وہ بوڑھے اور ناتوان ہیں، وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک، اس وقت ان کو ہوں بھی نہ کہو، فلا تقل لہما اف، ہوں بھی نہ کہو ان کو۔ یہ تو ایک لفظ کا امتحان ہے، اس کے پیچھے پورا کردار ہے تمہارا۔ یہ مطلب نہیں کہ ہوں نہیں کہو چاہے گالیاں بک لو، کہ صاحب میں نے ہوں نہیں کہا تھا، اللہ نے منع کیا تھا، ہوں تو نہیں کہا میں نے، باقی جو من میں آیا میں نے کہہ دیا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ عنوان ہے اس پورے رویے کا کہ آپ کو لفظ تک تو کہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ برا عمل تو کریں گے کیا۔ یہ تمہاری آزمائش ہے، تم اس زندگی کی حقیقت کو پیش نظر رکھو کہ آج یہ ناتواں ہے، تم کل جوان ہو، لیکن کل جب تم ناتواں تھے اور یہ جوان تھے، اس وقت یہ تمہارا خیال رکھ رہے تھے، تم اس وقت گوشت کی ایک بوٹی تھے، آج یہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہے۔ تم پر بھی ناتوانی کا ایک دور گزرا ہے، ان پر بھی ناتوانی کا دور آیا ہے، لیکن جب تم ناتواں تھے تو یہ اس وقت اپنا عیش و آرام قربان کر کے تمہارے لیے راتوں کو جاگ رہے تھے۔ آج جب تم ناتواں نہیں ہو اور یہ ناتواں ہیں، تو ان کے ساتھ تمہیں وہی رویہ واپس کرنا چاہیے جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا، وہی سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اف کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ آپ کسی کو کہنے بھی نہ دیں ان کو۔ حدیث میں حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ کو گالی دے یا اپنی ماں کو گالی دے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب تم کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتے ہو اور وہ تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے تو حقیقت میں تم ہی اپنے باپ کو گالی دیتے ہو۔ بھرے جملے کے ساتھ ماں باپ کے لیے شفقت بھرے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے آپ کے دل میں۔ انہوں نے کل تمہیں اپنے پروں میں چھپایا تھا، جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو پروں میں چھپاتا ہے، کل اس کا حوالہ ہے یہ۔ آج تم اپنے پروں میں ان کو چھپا سکتے ہو۔ واخفض لہما، ان کے لیے اپنے پر جھکائے رکھو۔ آج تم انہیں چھپا سکتے ہو، کل انہوں نے تمہیں چھپایا تھا۔ انسان وہ ہے جو اپنے ماضی کو فراموش نہ کرے۔ من الرحمہ، اور خالص مہر و وفا کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے بھی تمہارے ساتھ یہ مہر و وفا کے لیے کیا تھا۔ ماں باپ کا رشتہ بے غرض ہوتا ہے، عام طور سے ویسے غرض مند بھی ہوتے ہیں اور رشتے میں استثناء ہوتے ہیں، لیکن یہ رشتہ خاص طور سے ماں کا رشتہ بہت بے غرض ہوتا ہے۔ شیکسپیئر نے کہا ہے اپنے اس میں مشہور ڈرامے میں کہ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بہن کے لیے مٹھائی لے جانا، اپنی بیوی کے لیے زیور لے جانا، اپنے بچوں کے لیے کھلونے لے جانا، لیکن اپنے ماں کے لیے صرف اپنی آنکھ سے 2 آنسو لے جانا۔ اس کے پاس خلوص کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ تم سے کچھ نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں مانگتی۔ اللہ کے رسول نے اس رشتے امومت کا اتنا احترام کیا کہ مسجد نبوی میں ایک بلی رہتی تھی، اس کے بچے ہوئے، اپنے بچوں کو یعنی پیار پوس رہی تھی، بچوں کو چمکار رہی تھی بلی۔ صحابہ کرام نے مار کے بھگانا چاہا کہ مسجد گندی نہ ہو جائے کہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اسے کچھ نہ کہو کیونکہ یہ اب ماں ہو گئی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے جب حدیث سنی تو رات بھر روتے رہے کہ ماں کا اتنا احترام، اللہ کے رسول نے جو ہمیں سکھایا، اتنی عزت ماں کی، اسے کچھ نہ کہو کیونکہ یہ اب ماں ہو گئی ہے۔ ماں ہونے کے بعد یہ قابل احترام ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے پیر کے نیچے ہوتی ہے جنت، جنت ماں کے پیر کے نیچے ہوتی ہے۔ ابن مسعود کی حدیث ہے، مسلم نے نقل کیا، بخاری میں بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابن مسعود، آدمی، ماں باپ ہر آدمی کی دوزخ یا جنت ہوتے ہیں جب تک وہ دونوں زندہ ہیں۔ اگر تم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو تمہارے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک ہے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے دوزخ کا، لیکن اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو تو تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا، وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ ماں باپ ظلم کر رہے ہوں ہمارے اوپر یا رسول اللہ، یعنی ہم پہ ظلم کر رہے ہوں، وہ وَإِن ظَلَمَا، آپ نے 3 بار فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، چاہے تم پر وہ ظلم کریں، چاہے تم پر وہ ظلم کریں، چاہے تم پر وہ ظلم کریں، اس کے باوجود اس احسان سے تم سر نہیں اٹھا سکتے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں نے جو تکلیف برداشت کی تھی،
تم زندگی بھر سب کچھ کر کے صرف اس ایک آہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، صرف ایک آہ کا اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. یہ اتنا حق بنتا ہے اس کا. وہی ظلمہ یہ آپ نے شاید فرمایا. حتیٰ کہ ماں اگر غیر مسلم بھی ہے، جناب اسما جو حضور اقدس کی سالی ہیں، حضور اقدس کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہیں، اسلام کو برا بھلا کہتی ہیں، اسلام سے بہت متنفر ہیں، کیا میں ان کی خدمت کروں؟ پھر بھی آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے، پھر بھی ان کی خدمت کرو. وہ غیر مسلم ہیں، مجھے برا کہتی ہیں. بلکہ اس آیت کا شان نزول خود کیا ہے؟ یہ آیت جو میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے. ماں جو تھی اسلام سے بہت دشمن تھی، اسلام حضور کی بڑی دشمن تھی. اسلام لے آئے تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، ہنگر اسٹرائک، کہ میں جب تک تم اسلام نہیں چھوڑ دو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوکی پیاسی رہوں گی، مر جاؤں گی ایسے ہی، لیکن میں. اور پھر تمہیں لوگ یوں کہیں گے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں کو بھوکا پیاسا مار دیا اور یہ رنگ تمہارے حصے میں آئے گا. یہ دباؤ ڈالا ماں نے، جس پر سعد بن وقاص نے جوش ایمانی میں کہہ دیا کہ اے ماں اگر تم جیسی 100 مائیں بھی ہوں تو میں اسلام پہ قربان کر دوں گا. یہ کہا جناب سعد بن وقاص نے، تم جیسی اگر 100 مائیں بھی ہوں تو 100 مرتبہ تمہاری موت گوارا کھائے مجھے، مگر اسلام چھوڑنا گوارا نہیں ہے. جس پر یہ آیت نازل ہوئی. جناب سعد بن وقاص کے اس قول پر اپنے ماں سے کبھی جھڑکو نہیں، اپنے ماں باپ کو کبھی جھڑکو نہیں. یہ اس کے شان نزول ہے اس موقع پر. آپ خیال تو فرمائیں، غیر مسلم ماں اسلام کے بارے میں کہہ رہی اور اس بارے میں وہ اسلام کی طرف سے جھڑک رہے ہیں، تو اللہ نے تنبیہ فرمائی نہیں، کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے، کیونکہ وہ تمہارے باپ ہے. ایسا نہ کہو. یہی اس آیت کا شان نزول ہے جو تفاسیر میں نقل کیا گیا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. اور ان کے لیے دعا مانگو، یہ ان کا حق بنتا ہے. دعا یہ حق بھی ہے، یہ دعا ریمائنڈر بھی ہے ان کے حق کا. یعنی جب تم دعا مانگو گے تو یاد آئیں گے ان کے احسانات. یہ ایک ریمائنڈر، ایک یاد دہانی بنے گا تمہارے لیے. تو یہ ایک ریمائنڈر اور یہ محرک بھی ہے. یعنی دعا کرو گے تو دل میں پیار پیدا ہوگا ان کے لیے. دعا کرنے سے ہوتا ہے، جس کے لیے اگر آپ دعا کریں تو اس کے لیے اپنا یہ دل میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشن ہے. اس سے آپ کے دل میں ماں باپ کی محبت بھی پیدا ہوگی، ماں باپ کی پچھلی قربانیاں بھی یاد آئیں گی، اور یہ ان کا حق بھی ادا ہوگا. اس طرح سے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، ان کے لیے یوں دعا مانگو کہ میرے پروردگار تو ہی ان پر رحم فرما. انہوں نے بڑھاپے میں جب آج ہیں یہ، اور جب یہ میں بچہ تھا اور یہ جوان تھے، انہوں نے میرے لیے سب کچھ کیا، مجھے پروان چڑھایا، میرے لیے تکلیفیں برداشت کی، میرے لیے خواب دیکھے. رب ارحمہما، میں اپنا سا کر رہا ہوں جو کچھ بھی، لیکن میں نہیں کر سکتا ان کا پورا حق، تو ہی ان کے اوپر رحم فرما. ان جیسا حق میں نہیں ادا کر سکتا. ارحمہما، اے میں پروردگار تو ان پہ رحم فرما، کیونکہ تو میری طرف سے کفایت کر سکتا ہے، میں ان کا حق نہیں ادا کر سکتا. ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا مجھے پالا ہے. رب کے لفظ بولا، رب بیانی، مجھے پالا ہے، مجھے پرورش کیا ہے. کما رب بیانی صغیرہ، ننھا سا تھا، میں اپنے چہرے پہ بیٹھی مکھی اڑا نہیں سکتا تھا، اپنے لیے روزی کا انتظام کر نہیں سکتا تھا، سب کچھ میرے لیے کرتے تھے. حضور اقدس کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا باپ جو ہے میری جیب میں جتنے چاہے پیسے نکال لیتا ہے، میرا مال جو ہے میرے مال نکال لیتا ہے میں بہت پریشان ہوں. آپ نے بلایا، ان کے باپ کو بلایا، اور آپ نے کہا کہ تمہارے بیٹے یہ شکایت کرتے ہیں کہ تم ان کے پیسے لے لیتے ہو بلا اجازت جب چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب یہ چھوٹا تھا میں نے اس کو پالا، میں نے کبھی اس کا ہاتھ نہیں روکا. اس نے جہاں اس نے ہاتھ ڈالا میں نے اس کا ہاتھ کبھی نہیں روکا. اس نے جو مانگا میں نے اس کو دیا، سب کچھ میں نے اس کے لیے قربان کیا. اور اب جب میرے اعضاء جواب دے گئے اور میں بوڑھا ہو گیا اور میری آنکھیں دیکھنے سے آری ہو گئی اور میں لاٹھی ٹیک کر چلنے لگا، میرے پاس کوئی سہارا نہیں رہا، تو اب یہ مال بچا بچا کے مجھ سے رکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے. یہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے. یہ الفاظ کہے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ نے کئی بار اپنے آنسو پوچھے اور آپ نے بیٹے سے کہا انت ومالک لابیک، دیکھ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو خود اپنے باپ کی وجہ سے ہے. اسے مال روک نہیں، اپنا ہاتھ روک نہیں، اس کا سب کچھ تیرے لیے تھا تو تیرا سب کچھ بھی اس کے لیے ہونا چاہیے. اس بڑھاپے میں جب اس کا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، اس بڑھاپے میں
اب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والد اچھے نہیں لگتے، لک اچھا نہیں ہے، ذرا اپنے آپ ذرا جوانی کے دور میں ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے 1.5 گھنٹہ سج بن کے آتے ہیں، ابا جو ہیں ٹیڑھے ٹاڑے لگتے ہیں، صحیح نہیں لگتے، تو ابا کو ابا کہنے میں شرم آتی ہے۔ پارٹی کے اندر بیٹھے کسی ایک صاحب کے کوئی آفیسر ہو گئے، پارٹی دی تو ابا بھی کان کے بیٹھ گئے بیچارے۔ ایک تو تہذیب قدیم جو تھی وہ اولڈ اسٹائل، اور پھر بڑھاپے میں آدمی ویسے ہی بیچارہ زیادہ لک اچھا نہیں رہتا، ہینڈسم نہیں رہتا زیادہ۔ کسی نے پوچھا یہ کون ہے، بڑی شرم آئی، اتنا بڑا آفیسر کہتے ہیں یہ میرے ابا ہیں۔ کہنے لگے میرے ابا کے ملنے والوں میں ہیں۔ ابا جو ہے وہ بھی خوش مزاج تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں خیر میں ان کی امی کے ملنے والوں میں ہوں۔ تو حق جو ہے وہ ماں باپ کا جو ہے آخر تک جو ہے پہچاننا، اور ان کو سمجھنا کہ میرے باپ ہیں۔ رحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسا انہوں نے مجھے بچپن سے پالا، جب میں چھوٹا سا ننھا سا تھا اور یہ سب کچھ میرے لیے کرتے تھے، آج مجھے حق بنتا ہے کہ میں ان کے لیے کروں، ان کے لیے دعائیں مانگوں۔ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا باپ جب مر جائے، ماں جب مر جائیں، ان کے لیے سب سے بڑا ایسٹ ہوتا ہے ان کا وہ بچہ جو ان کے لیے ہاتھ پھیلا پھیلا کے دعائیں مانگے۔ قیامت میں ایسا ہوگا کہ والدین کہیں گے ارے ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، ہم اتنے اونچے درجے پہ کیسے پہنچ گئے؟ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ فرمائے گا یہ تمہارے بچے تھے جو تمہارے دعائیں مانگتے تھے، ان کے صدقے پہ تم آج یہاں تک پہنچے، اور خدا نے ان کی دعائیں قبول فرمائی۔ تو یہ صورتحال ہے جو اسلام نے، یعنی پہلی اینٹ بتا رہا ہوں، سوسائٹی کی جو پہلی اینٹ ماں باپ کے احترام پر بنتی ہے، اور اس میں بھی ماں، کیونکہ ماں حساس بھی ہوتی ہے زیادہ، اور ماں نازک بھی ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے زیادہ، اور ماں دکھ بھی زیادہ اٹھاتی ہے باپ کے مقابلے میں۔ اس لیے ماں کی حدیث میں ہے، صحابی آئے انہوں نے فرمایا میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو تم انہی کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ایک حدیث میں آپ کسی نے کہا یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل افضل اللہ کو کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم نماز پڑھو وقت پر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے ماں کی خدمت کرو۔ پھر کہا پھر آپ نے فرمایا یہ کہ پھر بھی اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پوچھا پھر؟ کہا پھر بھی اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھر کہا پھر؟ تو آپ نے فرمایا تو اپنے باپ کی خدمت کرو۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے کہا اپنے باپ کی خدمت کرو۔ تو ماں کا حق جو ہے شریعت میں باپ کے مقابلے میں زیادہ رکھا گیا ہے، اور زیادہ اسٹیٹس۔ تو آپ دیکھیں کہ پورے سماج میں سب سے زیادہ حق ہے ماں باپ کا، اور ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ حق ہے ماں کا، اور ماں ہوتی ہے ایک عورت۔ تو گویا ہمارا سماج ڈیپینڈ ہوتا ہے ایک عورت کے اوپر۔ یہ وہ سماج ہے جس کے بارے میں مسٹر انشو یہ کہتے ہیں کہ اس میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، اس میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہمارے ہر بات ان سے پوچھنا اور ان سے پوچھ کے ہی کرنا ضروری ہے۔ وہ ہمارے پر جو بھی حکم دیں اس کی اطاعت کرنا ہمارے پر شرعی حقوق ہیں، صرف اخلاقی سفارشیں نہیں ہیں۔ شریعت میں ان کے حقوق باقاعدہ متعین کر دیے گئے ہیں، یہ صرف سفارشیں نہیں ہیں جو کر دی گئی ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دل میں کیا ہے لیکن یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ خدمت ایسا ہوتا ہے، جھلاٹ تو ہوتی ہے، انسان کی نفسیات تو اونچ نیچ دھوپ چھاؤں رہتی ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے آدمی سوچ لیتا ہے، اس کے باوجود جھلاٹ میں کہہ بیٹھتا ہے، ماں باپ کو کچھ نہ کچھ کہہ بیٹھتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے دل میں محبت ہے، زبان پر کڑوے لفظ آ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دل میں کڑواہٹ ہے، زبان بڑے میٹھے میٹھے لفظ بولتی ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے بہت سے۔ مسٹر مائیکل، وہ ایک لطیفہ ہے کہ مسٹر مائیکل مر رہے تھے تو ان کے بیٹے کھڑے ہوئے کہتے پاپا آپ مر جائیں گے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی، ہم آپ ہی سے ہمارا دم تھا، رو رہے ہیں، ٹپ ٹپ آنسو بہا رہے ہیں، بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے بیٹا فی الحال تو تم جو آکسیجن پہنچانے والا پائپ ہے اس پہ اپنا پیر ہٹالو۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی لوگ جو ہے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بڑے بھی خواہ بڑے چاہنے والے ہیں، لیکن اندر سے دشمن ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دل میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ماں سے پیار، باپ سے پیار ظاہر کر رہے ہو لیکن دل میں دشمنی ہے، ماں باپ سے کڑوے لفظ بول رہے ہو مگر دل میں سچا خلوص ہے۔ لفظوں پہ خالی فیصلے نہیں ہوں گے، دل کی کیفیت پہ فیصلے ہوں گے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، پھر کہا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم ٹھیک ٹھاک ہو، یعنی دل میں کوئی ماں باپ کی طرف سے کینہ نہیں ہے اور کہہ گئے الٹے سیدھے لفظ، تو اللہ تعالیٰ پلٹنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ دل ٹھیک رکھو۔ زبان میں جھلاٹ ہو ہی جاتی ہے، کئی بار بڑا مشکل ہوتا ہے نا کہ آدمی جھلا جاتا ہے، فطرت ہے۔ ابا سے کہہ جا رہا ہوں ابا سن ہی نہیں رہے، بہرے اتنے ہو گئے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، 6 دفعے کہہ چکا ہوں پھر بات کو 7ویں دفعہ پوچھ رہے، جھلاٹ آئی جاتی ہے۔ تھکا ہارا آیا ہوں، لیجیے ان کا بی پی ہائی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھاگا ہوا جاؤں،
بچے پریشان ہیں، کچھ نہ کچھ جھلاہٹ آ جاتی ہے، آدمی کی فطرت ہے، لیکن دل میں کیا ہے تو اللہ جانتا ہے. یہ جھلاہٹ ایک محض خون کا ابال ہے یا باپ کی طرف سے کینہ ہے، یا ماں باپ کی طرف سے کینہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ربکم عالم بما فی نفوسکم، کردار میں کمزوریاں ہو جاتی ہیں انسان ہونے کے ناطے، مگر ان کا حقیقی پیار دل میں رہنا چاہیے. تو سماجی ہدایات کی شروعات ماں باپ کے تذکرے سے ہو رہی ہے، اور جو اہم مقام اسلام نے ان کو دیا ہے، جو مطلب آیات و حدیث کے اندر آگے بھی مستقل آئے گا، اور حضور اقدس نے بڑے بڑے مؤثر ارشادات اس بارے میں ارشاد فرمائے ہیں. خود آپ کا عمل یہ تھا، آپ کی تو ماں باپ نہیں تھی، ظاہر ہے آپ سے تو خطاب نہیں ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ اگر بوڑھے ہوں یا تمہاری ماں یا دونوں بوڑھے ہوں تو حضور سے تو نہیں کہا جا رہا ہے، اس لیے حضور کے تو ماں باپ تھے ہی نہیں. ماں تو آپ کی یعنی باپ تو آپ کے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے پیدائش سے، اور ماں بھی آپ کی بہت جلد 5-6 سال کی عمر میں چلی گئی تھی. تو آپ سے نہیں ہے یہ خطاب، آپ کے بہانے سے ساری دنیا سے ہے، سارے مسلمانوں سے ہے، آپ کے بہانے سے. تو آپ کا خود رویہ یہ تھا کہ آپ کی ماں تو نہیں تھی، مگر جناب حلیمہ سعدیہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، کبھی آپ تشریف لے آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیتے تھے، اور جب تک بیٹھی رہتی تھیں کھڑے رہتے تھے. یہ حضور اقدس کا جو ظاہر ہے کہ ساری انسانیت کا شرف ہے اور فخر کائنات ہیں، آپ کا عمل یہ تھا، ہمارے لیے آپ ہی نمونہ ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں ماں باپ کی شکایتیں لے کے آتے ہیں کہ ماں باپ ایسے ہیں ہمارے، اور بیگم کے بہت قائل ہوتے ہیں کہ بیگم بہت پیاری ہیں، بیگم بہت اچھی ہیں، بیگم بہت سمجھدار ہیں، بیگم بہت اچھی لگتی ہیں. شروع کے 6 مہینے میں تو بے حد ہی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ کوئی بات غلط نہیں ہوتی، کوئی بات بھی ان کی غلط نہیں ہوتی. صرف ابا کا دماغ چل گیا ہے، ابا سوکھ گئے ہیں، اماں کا جو ہے دماغ ٹیڑھا ہو گیا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے بیچاری معصوم. یہ ہوتا ہے شروع میں. اس لیے خطبہ نکاح میں پہلی محفل میں اللہ نے 2 باتوں کی وارننگ دی ہے. ایک تو کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو اور رشتوں کے بارے میں توازن سے، کسی کے اس میں کسی کا حق نہ مارا جائے. اور دوسری بات کہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو مگر اس حال میں کہ تم اللہ کا کہنا ماننے والے ہو. شادی کا ذکر ہے، دھوم دھڑاکہ ہو رہا ہے، راٹ دہک رہے ہیں، آشامیاں لگا ہوا ہے، اور یہاں موت کا ذکر چھڑ گیا. موت کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ بیلنس جو ہے برقرار رکھنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. چمچماتی بیوی کے سامنے بوڑھے باپ باپ یاد رہیں، اور اس شادی کے ہنگاموں میں اپنی موت یاد رہے، تبھی تو بیلنس ہوتا ہے. تو اس لیے شریعت نے جو احکامات دیے خطبہ نکاح، اس لیے حضور اقدس کانا یخطب لیذکر الناس، آپ ضرور خطبہ نکاح اس لیے دیتے تھے تاکہ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دیں، یاد کرا دیں کچھ باتیں جن کو وہ بھول جاتے ہیں. ماں باپ کا حق جو ہے، اور خاص طور سے ماں کا حق جو ہے، وہ سب سے عظیم حق ہے. جس آدمی نے اس دنیا میں ان کا حق نہیں پہچانا، جھوٹ بولتا ہے کہ وہ سماج کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے. جس ماں کے پیٹ میں رہا، جس باپ نے اپنی نیندیں اس کے لیے حرام کی، اپنی دولت لٹائی، اس کے آگے جو آدمی شرافت سے بات نہ کر سکے، جو اس کے حقوق کو نہ پہچان سکے، وہ کس کا حق کیا پہچان سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کون کیا کر سکتا ہے کسی کے لیے؟ اس سے زیادہ خلوص کون دے سکتا ہے کسی کو؟ یہاں سے شروعات ہوتی ہے کردار کی آزمائش دنیا میں. تو اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی بوڑھا ہو جائے یا ایک بھی، فلا تقل لهما اف، تو ان سے تم اف بھی نہ کہو، ولا تنهرهما، ان سے جھڑک کے بات نہ کرو، وقل لهما قولا کریما، ان سے ہمیشہ نرمی سے پیار سے بات کرو. وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، امام شافعی کے لیے بات آتا ہے کہ اس طرح بات کرتے تھے اپنے والدین سے جیسے کوئی بیمار آدمی ہو. بیمار آدمی کی جیسے نقاہت بھری آواز ہوتی ہے، ٹوٹی ٹوٹی آواز ہوتی ہے، کمزور، اس طرح بات کرتے تھے. قول کریم، مہربانی سے، پیار کے لہجے میں بات کرو. وخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے جھکائے رکھو اپنے بازو مہربانی کے ساتھ. وقر، اور یوں دعا مانگو اے میرے پروردگار تو ہی رحم فرما ان کے اوپر، جیسا کہ انہوں نے مجھے پالا ہے جب کہ میں چھوٹا سا تھا. اور تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نفسیات کیا ہیں، یہ خوب جانتا ہے تمہارا رب. اگر تم ٹھیک ہو اندر سے تو اگر کوئی تم سے غلطی بھی ہو جائے تو پلٹ آنے والوں کو وہ بخش دیتا ہے. کانا للوابین غفورا. سوال اگر کوئی ہو تو سوال. آپ وسلم کو جو ہے ہر ایک کی تعظیم فرماتے تھے، اور یہ آپ نے سکھایا ہے ہمیں، ہم آپ سے سیکھا ہے، ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے.
اگر آپ اپنی تعظیم کراتے اور کسی کی تعظیم نہ کرتے تو ہم اپنی تعظیم کرنا سیکھتے بس کہ ہماری تعظیم کرو اور کسی کی تعظیم مت کرو. ہر چیز تو ہم نے آپ سے ہی سیکھی ہے. ہمارے لیے اس پہ حسن ہے آپ بھی نے ہمیں سکھایا. تو آپ نے سکھایا، بلکہ آپ نے تو اپنی تعظیم کرنے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا لا تقوموا لی کالعاجم، لوگ کھڑے ہونے لگے آپ کے لیے تو آپ نے فرمایا ایسے کافروں کی طرح میرے لیے کھڑے مت ہو. کافر بادشاہوں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ایسے ان کی تعظیم کے لیے. ایک عورت آپ کے پاس آئی، کانپنے لگی، کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا کیوں ڈر رہی ہے؟ میں ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو سکھا سکھا کے گوشت کھاتی تھی، ہفتے ہفتے جس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا. مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ نمونے کی زندگی ہے، ہم سب کے لیے نمونہ ہے. اس سے ہم سب سیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا إنا ظلمنا انفسنا